بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی نعت بھی سیکھنا چاہیے ماشاءاللہ، اور نعت کا اچھا طرز بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے بہت اچھا پڑھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور خصوصاً علماء کو زیادہ ہونا چاہیے، اور طلباء کو بچپن سے ہی نعت کا شوق اور آپ کی سنتوں کا شوق ہونا چاہیے۔ مدارس میں اسی لیے وضع قطع پر بھی پابندی ہوتی ہے، داخلے سے پہلے وضع قطع دیکھ کر داخلہ کرتے ہیں۔ دیوبند کا تو یہ رواج ہے۔ لباس شرعی ہو۔ ویسے بھی ہم لوگ خصوصاً علماء اور عموماً سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں ہم لوگ، اور آپ سے جانشینی کے لیے محبت شرط ہے۔ محبت کے بغیر جانشینی نہیں ہوتی۔ ایک باپ کا کام سنار کا ہے، اسے 3 بیٹے ہیں۔ ایک باپ کا کام سنار کا، اسے 3 بیٹے ہیں جی۔ تو وہ 3 بیٹوں میں سنار کا کام وہ بچہ سیکھے گا جسے اپنے باپ سے محبت ہو۔ باپ سے توڑ رہتا نا، وہ سنار کام نہیں سیکھتا، کیونکہ دوسرا کام سیکھتا۔ باپ سے اپوزیشن کرتا، جاؤ جی میں کرتا نہیں، جاؤ جی تمہارا کام ہو، جاؤ تمہیں جاؤ بیٹھ جاؤ، ایسا۔ جس بچے کو باپ سے محبت رہتی، وہ باپ کے ساتھ جائے گا، دکان میں بیٹھے گا، باپ کے کام کو دیکھے گا، باپ کے کام کو سمجھے گا، اور باپ جانے کے بعد اس کی دکان سنبھالے گا۔ باپ جانے کے بعد یہ محبت۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور نیابت کرنے والے خصوصاً علماء اور عموماً سارے انسان قیامت تک ان کی جانشینی سنبھالنی ہمارے کو، تو محبت بھی شرط ہے، اور نعتیہ کلام پڑھنا جی، اور یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ اچھی اشعار بنانا، اچھی آواز میں پڑھنا، اور عشقیہ انداز میں پڑھنا جی۔ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی تعریفی کلمات کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انعام دیتے۔ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں شاعر تھے، وہ خیبر کے رہنے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو فتح کیا تھا دروازہ اکھاڑ کے، خیبر کے رہنے والے انہوں شاعر تھے۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا پڑھتے تھے؟ اشعار پڑھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایمان دیا۔ واقعہ مقصود نہیں ہے، لیکن میں ایک بات جو بتانا چاہ رہا ہوں موضوع کے تحت میں، تو اللہ نے ان کو ایمان دیا، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں پھر اشعار کہنے لگے، حضرت زہیر رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ کے کاندھے پر ایک چادر تھی، تو انہوں نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا پڑھے؟ چند اشعار پڑھے۔ تم کیا مت کرو بھی، دیکھو سب ادھر دیکھتے، چھوڑ ہٹو۔ یہ کوئی انجمن نہیں ہے بابو کہ رٹی رٹائی بات بول دیں، اوپر سے کنیکشن جڑ گئے تو میں بول سکتے گا۔ ویسے بھی سارے کبار علماء بیٹھے، میرے سے بڑے بڑے درجے کے علماء بیٹھے،
ہم ایک طالب علم کی شکل میں بیٹھا ہوں، پھر تمہیں مجھے بھلا دو گے. اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر چادر تھی، تو انہوں نے آ کر کیا پڑھ دیا؟ کچھ اشعار پڑھ دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر جی تو اپنے کاندھے کی چادر نکال کر اس کو اڑایا. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہیر کو اڑایا. وہ پوری زندگی اپنے سر کو باندھے پھرتے تھے اور اپنے کاندھے پر اوڑے پھرتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ مجھے میرے نبی نے چادر عنایت فرمائی ہے، چادر عنایت فرمائی. جی خلفاء کا زمانہ ختم ہوا. جی تو ماشاء اللہ مفتی صاحب چاگل مری کے تھے نا آپ؟ ارے سبحان اللہ. ہاں ہاں جی ماشاء اللہ. اللہ ہماری آمد کو قبول فرما لے. جی دیکھو اللہ ہماری آمد کو قبول فرما لے. میں کوئی فضیلت والا نہیں ہوں جو اوپر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، آپ کم فضیلت والے نہیں ہیں جو بیٹھ کر سن رہے ہیں. یہ تو ایک انجمن کے جیسا ایک ترتیب ہے کہ اس میں کچھ ایمانی باتیں بول لینا ہے. اللہ رب العزت نے جو ہے ہم کو اس طریقے سے جوڑا ہے، ہمارے جڑنے کو اور بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما لے. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو وہ بہت فخر کرتے تھے. جب آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، تو انہوں نے ان سے کہا بھائی 10,000 دیتا ہوں، وہ چادر دے دے. بولے کہ نہیں میں نہیں دوں. تو بولے 20,000 دیتا ہوں، وہ چادر دے دے. 20,000 دے دوں وہ چادر دے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چھوڑ دیے. پھر حضرت زہیر رضی اللہ عنہ کے بعد تو پھر ان کی اولاد کا زمانہ آیا. ان کی اولاد کے زمانے میں اور یزید کا زمانہ گزرا. یزید کے بعد جو اولاد باقی تھی، یزید کی اولاد میں ایک ان کے بیٹے کا نام معاویہ ہے، معاویہ ابن یزید ابن معاویہ. جو باپ کا نام ہے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اور انہوں نے کہا تھا کہ تم اب جو ہے پائے تخت سنبھالو. بولے کہ نہیں، حضرت حسین کے خون سے یہ تخت رنگا ہوا ہے، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا. کوفہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے. جب ان کو معلوم ہوئی ہمارے ابا جان وہ چادر لینا چاہتے تھے، وہ چادر طلب کرنا چاہتے تھے اور جو ہے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، تو پھر انہوں نے بولی لگائی کہ بھئی 10,000 دیتا ہوں نہیں دوں گا، 20,000 دیتا ہوں نہیں دوں گا، 30,000 دیتا ہوں نہیں دوں گا، 40,000 دیتا ہوں لے لے. تو پھر وہ لوگ جو اس کی اولاد حضرت زہیر رضی اللہ عنہ کی اولاد پھر جو ہے اس چادر کو خرید لیا، اس چادر کو بیچ دیا اور انہوں نے خرید لیا. تو میرے عزیزو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور محبت کے اظہار کا نعت پڑھنا بھی ایک اچھا طریقہ ہے، بشرطے کہ اس میں اشعار اچھے ہوں، اس میں اشعار کوئی ایسے نہ ہوں عقیدے پر فرق پڑے ماشاءاللہ. اور عام طور پر بچے بہت پڑھتے رہتے ہیں اور بعض بچوں کی آوازیں بھی بہت اچھی رہتی ہیں، بعض بچوں کی آوازیں بھی بہت اچھی رہتی ہیں ماشاءاللہ. ہمارے مولانا نے قرات بھی بہت اچھی کری، سبحان اللہ. جی بہت پیاری آواز میں، اللہ بے انتہا قبول فرمائے. تو میرے عزیزو کہ جانشینی کے لیے محبت شرط ہے. جانشینی کے لیے کیا ہے؟ محبت شرط ہے. جس میں جتنی محبت ہوگی وہ اتنا جانشین بنے گا. جس میں جتنی محبت ہوگی وہ اتنی نیابت کا حق نبھائے گا، وہ اتنی نیابت کا حق نبھائے گا. عام طور پر کہ مدارس میں جو کتابیں پڑھائے جاتے ہیں سب کے لیے ایک ہی کورس ہوتا ہے، سب کے لیے ایک ہی کورس ہوتا ہے. اب جیسے جماعت میں جاتے ہیں، جماعت میں سب کو وہی کتابیں پڑھاتے ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات اور جو ہے منتخب حدیث، 3 کتابیں. اور کبھی کبھی جو ہے حیات الصحابہ بھی جو ہے سنتے رہتے مرکزوں کے اندر.
4 کتاب پڑھ کے سب لوگ جماعت کا کام کرتے. کوئی 4 مہینے لگاتا, کوئی 40 دن لگاتا, اور کوئی 4 مہینے 3-4 بار لگاتا, لیکن ایک ساتھی کام میں بہت زیادہ رہتا. وہی کتابیں پڑھا ساتھی اور کام میں بہت پیچھے رہتا. تھوڑے ساتھی 4 مہینے بھی لگاتے, لیکن نماز کے بھی لالے رہتے اس کے. حالانکہ 7 جماعت میں گئی بھائی, وہی کتابیں پڑھی جو کتابیں اس کے لیے پڑھی, وہی کتابیں پڑھی جو اس کے سامنے پڑھی, لیکن 4 مہینے کا یہ ساتھی تو آگے نکل گیا اور 4 مہینے کا وہ ساتھی پیچھے چلا گیا. اس کی یہ وجہ بتاتے ہیں کہ ایک آدمی فکر کے ساتھ سنتا, فکر کے ساتھ بات کو لیتا, اللہ اس کے دل کو نرم کرتے اور نیابت کے لیے قبول کرتے. نیابت کے لیے کیا کرتے؟ قبول کرتے. اور اسی طرح سے علماء کا ہے. علماء کو سب کو ایک ورثہ تھا, سب کو ایک ورثہ رہتا. مشکات رہتی, بخاری رہتی, ترمذی رہتی, جی ابو داؤد رہتی, یہ ساری کتابیں رہتی. سب لوگ وہی کتابیں پڑھ کے عالم بنتے. لیکن عالموں میں بھی اور کچھ لوگ زیادہ کام کرتے, لوگوں میں گھس کر کام کرتے, زیادہ کام کرتے اور لوگوں میں گھس کر کام کرتے. اور کچھ لوگ رہتے وہ صرف اپنے حد تک رہتے کہ چلو بھائی اپنا کام چل گیا تو کافی ہے, صرف اپنا کام چل گیا تو کافی ہے. یہی معاملہ علماء کے ساتھ ہے, اور یہی معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ جو ہے عام آدمی کے ساتھ بھی ہے, عام آدمی کے ساتھ ہے. لیکن میرے عزیزو, یہ بنیادی بات ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ بنیادی بات ہے. نیابت کے لیے محبت شرط ہے, اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. مال سے محبت ہے تو آدمی فنا ہو جائے گا, چیزوں سے محبت ہے تو آدمی فنا ہو جائے گا, عزت سے محبت ہے, عہدے سے محبت ہے تو آدمی فنا ہو جائے گا اس کے پیچھے, کیونکہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فانی ہیں. اگر کوئی قرآن پر فدا ہو جائے گا, قرآن سے محبت کرے گا, وہ فانی نہیں ہے, وہ فانی نہیں ہے. اللہ رب العزت اسے بقا دیں گے. اللہ رب العزت اسے کیا دیں گے؟ بولو, بقا دیں گے. جی میرے عزیزو, جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے محبت ہوگی, اور جو ہے کہ اس کو فکر بھی ہوگی, اللہ رب العزت اس کے اس لائن میں آگے بڑھاتے. اور تھوڑے لوگ تھوڑا کرنے کے بعد تھک جاتے. تھوڑا کرنے کے بعد, جیسے بچے بھی رہتے مدرسے کے ہمارے طلبہ, تو وہ بھاگتے رہتے, کبھی ادھر بھاگ جاتے, کبھی ادھر بھاگ جاتے. وہ سوچ لیتے بھائی اتاج بس لیول لیتے. اب جماعتوں سے تو ساتھ روزی بھاگتے رہتے, ہمارے لیے نوا کیا بھی نہیں. جماعتوں سے تو ہاں یوگانڈا سے بھی بھاگ کھاتے نا لوگ. ہاں جی, ہاں جماعتوں سے تو بھاگتے ہی رہتے. لیکن بچے مدرسے میں جاتے, اور مدرسے میں تھوڑا پڑھنے کے بعد ان کو وزن لگتا تو پھر بھاگ جاتے. کیوں؟ عزم مصمم نہیں ہے, عزم مصمم نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے عیال کے ساتھ جو کوفہ آ رہے تھے, عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مکہ میں تھے, انہوں نے خط لکھا. انہوں نے خط لکھا, تم مت جاؤ, تم جاؤ گے تو مار دیے جاؤ گے. مجھے حالات کی پوری خبر ہے, اور میرے تک یہ خبر پہنچی ہے, اگر تم جاؤ گے ان لوگوں نے تمہیں ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. خط دے کر بہت تیزی کے ساتھ بھیجا. درمیان راستے میں وہ آدمی آ گیا, آ کے خط دیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ خط پڑھے, اور خط پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ہاؤ تو جو بول رہا ہے وہ بات صحیح ہے, لیکن میں واپس نہیں آ سکتا. اب اس وقت میں ایسے راستے پر ہوں, سامنے ہی کامیابی ہے, پیچھے نہیں ہے. سامنے ہی کامیابی ہے اور
نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں سامنے جانا چاہتے؟ وہاں تو موت کھڑی ہے تمہارے ساتھ، اور اہل و عیال بھی ختم ہو جائیں گے اور پورے اہل بیت ختم ہو جائیں گے، اور وہ تو تمہارے جان کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، بتائیے بتائیے بتائیے۔ تو بولے کہ کل رات ہی مجھے خواب آیا، اور اس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آگے بڑھنا، عاشورے کا روزہ ہم ساتھ افطاریں گے۔ کیا بولے بھائی؟ محرم کا 10واں روزہ کیا کریں گے؟ ساتھ میں ہم افطاری کریں گے۔ اب مجھے آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں جانا ہے۔ شہادت سے کون پیچھے جائے گا؟ میرے عزیزو، حضرت حسین کا تو ہم دم بھرتے ہیں، کربلا کو ہم بار بار یاد کرتے رہتے ہیں، کربلا میں حضرت حسین کی شہادت کو بار بار یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے عزم کو نہیں دیکھتے، موت کی طرف بھی ایسے چل رہے ہیں اور جیسا کہ کوئی شوق میں چلنے والا آدمی، کوئی شوق میں چلنے والا آدمی۔ شہادت میں انہیں کامیابی دکھ رہی ہے، شہادت میں انہیں کامیابی دکھ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو پیچھے سے یہ خارجی نے آ کر کیا کر دیا؟ سر کے اوپر کڑاڑی مار دیا، سر کے اوپر کیا مار دیا؟ کڑاڑی مار دیا۔ سر 2 ٹکڑے ہو کے کاندھوں پہ گر گیا اور بھیجا باہر نکل پڑا۔ حضرت کے زبان سے نکلا فزت برب الکعبہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے کیا نکلا؟ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم اور کعبے کے رب کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم اور کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کے پیچھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ آ رہے تھے اور انہوں نے ان کو گود میں سنبھال لیا، گود میں سنبھال لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ابھی وفات نہیں ہوئی تھی اور اس کو پکڑ کے لے آئے، اس کو پکڑ کر لے آئے۔ تو بولے کہ اس کو مت مارنا، جب تک میں ہوں اس کو معاف کر دیا میں، میرے بعد تمہارا جو امیر ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، ویسا کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کیوں معاف کیا؟ کیونکہ اس کی طرف سے مجھے شہادت ملی ہے، اس کی طرف سے مجھے کیا ملی ہے؟ شہادت ملی ہے۔ یہ وہ مبارک ہستی ہے اور جس کے ہاتھوں پر اللہ مجھے جنت کو بھیج رہا ہے، یہ وہ مبارک ہستی ہے جس کے ہاتھوں پر اللہ کہاں بھیج رہا ہے؟ جنت کو بھیج رہا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ سر پر کڑاڑی مارنے والے کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے اپنے ساتھیوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے کام سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں کہ وہ استاد نے ڈانٹ دیا ہم یہاں نہیں پڑھے گا، اور اس مدرسے میں کھانا ٹھیک نہیں ہے ہم نہیں پڑھے گا، اس مدرسے میں فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے ہم نہیں پڑھے گا۔ بتائیے، جماعت کے ساتھی بھی ایسے ہی ہیں بیچارے۔ ہاں، تہجد میں اٹھا تو صبح کو بستر باندھ کے بولتے ہیں میرے صاحب حساب کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ آدھی رات کو اٹھاتے تمہیں، ہمیں نہیں پڑھتے نماز۔ اب ہمارے سی ایس صاحب کے ساتھ اب تمہیں جماعت میں گئے تو گوشت رہتا تمہارا۔ یوگانڈا میں بولتے تھے جہاں ہے سی وہاں ہے چیکتے۔ یوگانڈا میں روز گوشت مفتی صاحب، روز گوشت، بکرے کا گوشت سستا وہاں پر۔ اب امیر صاحب ہم بھی ایسے ہو گئی، بھائی ساتھ ہی نہیں جانا بول کے روز گوشت پکاتے، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو، محبت کے ساتھ ایک عزم بھی رہنا، محبت کے ساتھ یہ میرا کام ہے، میں نیابت کے لیے آیا ہوں، یہ میرا کام ہے، میں نیابت کے لیے آیا ہوں اور یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ ذمہ داری میرے اوپر ہے۔
اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے، اللہ نے مجھے منتخب کیا ہے جی۔ اور فکر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ عالمی فکر رکھنا، عالمی فکر رکھنا، اور عالمی فکر کے ساتھ جب آدمی کام کرے گا اللہ اسے عالمی سطح پر چمکائے گا، پھر آنے والی رکاوٹیں اس کو دور کر دیں گی، آنے والی رکاوٹیں اس کو کیا کر دیں گی، جو ہے اسے اور آگے بڑھا دیں گی۔ میرے عزیزو، اگر کسی نے کسی عالم کو گالی دیا یا برا کہا، کیا کہا بولو، برا کیا، اس نے اس عالم کے درجے کو بڑھایا، اس نے اس عالم کے کیا کیا، درجے کو بڑھایا، اور اس نے اپنی آخرت خراب کیا، اس نے اپنی آخرت کو کیا کیا، خراب کیا۔ اس عالم صاحب کے درجے کو تو بڑھا دیا اور اپنی آخرت کو ختم کر دیا، اپنی آخرت کو ختم کر دیا۔ یوگانڈا میں ہم لوگ گئے تھے جی، تو اس میں ہمارے سراج بھائی تو نہیں تھے جب آ گئے تھے، غوث اور ہمارے انو تھے، علماء اکرام کو جوڑے تھے، سارے مصر کے لوگ تھے، مصر کے علماء پورے ڈسٹرکٹ کے علماء کو جوڑے تھے جی۔ اور اس وقت میں بریانی میں پکایا تھا، مجھے پکانا بھی آتا، تھوڑا بہت پکاتے رہتا ہوں جی، بریانی میں پکایا تھا، اور اس دن خدمت رسول بھائی کی تھی ہمارے نندیال کی جی۔ تو علماء اکرام آ گئے اپنے وقت پر، اور سب لوگ جو ہے مجلس کے اندر جمے۔ اس میں ایک ایسے مصری عالم، ایک ایسے بزرگ تھے، انہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے جی، ہم نہیں رہ سکے، ان کی تصویر بھی لے کے آیا میں، ان کا چہرہ دیکھے تو دیکھنا چ بولتا رہتا، جان ایسا منڈی جھکا کے رہتا، ایسا چ رہتے ہوں، دیکھے تو ایسا دکھتا ہمارے کو، ہماری زندگی بن گئی بھی بولے سرکار رہتا، انہیں ایسا منڈی جھکا کے رہتے، ایسا منڈی اٹھا کے دیکھے بول لو کیسا رہتا، دیکھنے والوں کو ہماری زندگی بن گئی بھائی، انہوں ہمارے دیکھ دالی بھی بولے سرکار رہتا، دیکھ دالی بھی۔ ہر آدمی اپنا اپنا تعارف کرا کے بھئی کچھ بات بولو، تمہارے کیا تاثرات ہیں ہمارے جماعت کے سلسلے میں یا لوگوں کے سلسلے میں، عوام الناس کے سلسلے میں، کہ کیا بات آپ بولنا چاہتے ہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بولے، لیکن انہوں عربی میں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے جی، انہوں کیا بولے معلوم، کہ ہماری جماعت سے، کیونکہ ہماری جماعت عام آدمیوں کی تھی، بولے تم جہاں بھی رہو گے عالموں کی کبھی برائی نہیں کرنا۔ کیا بولے، تم جہاں بھی رہو گے کیا نہیں کرنا، عالموں کی برائی نہیں کرنا۔ اگر تم علماء کی برائی کرو گے، علماء کی برائی کرو گے، تمہاری نسل میں کوئی عالم نہیں بنے گا، تمہاری نسل میں کوئی عالم نہیں بنے گا، تمہاری نسل میں کوئی عالم نہیں بنے گا جی۔ ادب المفرد کی بات ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام ہیں اللہ کے پیغمبر، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ نبی، اس بات کو قاری صدیق صاحب نے بھی کہا ہے، باندہ والوں نے، ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے۔ کیا واسطے نہیں ہے؟ ایک مرتبہ ان کے ابا یعقوب علیہ السلام گھر میں آئے تو انہوں ادب سے کھڑے نہیں ہوئے، ادب سے کھڑے نہیں ہوئے۔ اس وقت کے بڑے عالم کون تھے بھائی؟ ارے بولو، اس وقت کے بڑے عالم کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ وہ باپ ہیں اور بیٹے ہیں، وہ باپ ہیں اور یہ بیٹے ہیں جی، اور بیٹا بھی نبی ہے اور باپ بھی نبی ہے، لیکن دو برابر کے آدمیان بھی اگر ایک دوسرے کی تعظیم نہیں کرتے، اس کی اولاد سے اور ان کی اولاد سے جو ہے کیا ہے، علماء نہیں بلکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں عالموں کو برا بھلا بولے تو ہماری اولاد میں کیسا رہتے بولو؟
बच्चे को मदरसे को छोड़ के आने, वो बच्चा भाग को जाने। क्या मेरे साहब तुम्हारा बच्चा भाग को जाता तो वो पर्दे में करे सो कामा सब देख लो, पीठ पीछे करे सो कामा सब भी याद रख लो। पहली बात ये बोले। और दूसरी बात ये बोले, अगर तुम आलिम है, अगर तुम आलिम है तो किसी की तौहीन का पास नहीं रखना, किसी की तौहीन का ख्याल नहीं करना, ये समझना तुम्हारे दर्जे बुलंद हो रहे हैं। तुम्हारे दर्जे क्या हो रहे हैं? बुलंद हो रहे हैं। हमारे उस्ताद मुफ्ती अनवारुल हक साहब जिन्होंने हमें मिशकात पढ़ाई, तो वो फरमाया करते थे कि जी जब हाथी रास्ते पर चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो हाथी कभी कुत्तों की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। कुत्ता कितना भी ज़ोर से चिल्लान दे और हाथी ऐसा पीछे पलट के कभी नहीं देखता। बच्चा तुम मिसले हाथी के चलते रहो, तुम्हारा रास्ता खुलता चला जाएगा। तुम्हारे लिए छोटे रास्ते नहीं मिलेंगे, बल्कि हाथी के लिए तो बड़ा ही रास्ता चाहिए, बड़े रास्ते मिलते जाएंगे। लेकिन किसी की तौहीन का क्या मत करना, ख्याल मत करना। अगर कोई तुम्हारी तौहीन कर रहे हैं, अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहे हैं, तो समझना तुम्हारी कबूलियत शुरू हो गई। तुम्हारी कबूलियत क्या हो गई? शुरू हो गई। मेरे अजीज़ों, हम बहुत जल्दी हिम्मत हार जाएंगे। अव्वल में हिम्मत हार गए, दुआम में हिम्मत हार गए, सुवम चाहरुम पंजुम में हिम्मत हार गए जी। और फिर इसी तरीके से कुछ पढ़ लिखने के बाद, हाफिज़ बनने के बाद, या कुछ क़िरात करने के बाद, या कुछ पढ़ने के बाद हिम्मत हार के भाई काम छोड़ दिया और दूसरे काम में लग गए, दूसरे काम में लग गए। तो मेरे अजीज़ों, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, अपने हाथों से अपने पैरों पर क्या मारी? कुल्हाड़ी मारी। ये बात ऐसी अजीब व गरीब बात थी, और उस वक्त में ये 2-4 बातों में ही उनके और सब साथियों को रोना आ गया था। सब साथियों को रोना आया था। जिस वक्त में मैं तर्जुमा कर रहा था उनका, और जो है हमारे तर्जुमान लोग और दूसरे लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे, उन सब की आंखों में भी आंसू थे। मेरे अजीज़ों, लोगों की मुलामत का ख्याल नहीं करना। लोग बोलते रहेंगे, हमें नियाबत का काम करना। लोगों ने नबियों को नहीं छोड़ा, हमारे क्या छोड़ेंगे? लोगों ने नबियों को नहीं छोड़ा और हमें क्या छोड़े? हमें क्या छोड़े जी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में लिखा है जी, और कई लोगों ने कई किताबों में कई तरीक़े से जो है बातें लिखी हैं उनके सिलसिले में जी। तो बाज़ लोग ऐसे थे, पैसे देकर उनको बुरा बोलने के लिए लोगों को रखे थे। क्या देकर? पैसे देकर, भाई तेरा काम ये है सुबह से शाम तक उनके बारे में क्या तो भी बोल लेता फिरना, क्या तो भी क्या करना? बोल लेता फिरना जी। बोलने वाले भी थक जाते थे, और जब वो रास्ता चलते थे वो पीछे से बोलने वाले बोल लेते आते थे, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है। तो फिर आते 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 और फिर जब उनका महल्ला शुरू हो जाता, जब उनका एरिया शुरू हो जाता, भाई खड़े हो जाते। मैंने कहा क्यों खड़ा है, चलता क्यों नहीं? भाई ये हमारा इलाका आ गया, अगर तू मुझे कुछ कह रहा है, अगर ये बोलता हुआ सुनेंगे लोग तो तुझे मार देंगे, तेरी भड़ास निकाल ले, तू क्या क्या बोलना चाहता बोल ले। जब वो बोल बोल के थक जाता तो उसको घर तक ले जाके बोलते तो अभी ठहर मैं आता हूँ। ये सोचता पता नहीं अंदर से लाठी लाएगा, तलवार लाएगा। अंदर से जाके और कुछ दिनार और दिरहम लाते, उससे कहते कि भाई तूने मुझे बहुत सारी नेकियां दे दिया, तुझे खाली हाथ में कैसे भेजूंगा, तू ये लेकर जा। क्या बोलते हैं? तू ये लेकर जा। वो जो लोग होते थे हसद करने वाले और गालियां देने वाले, कि हज़रत के पैसे वापस करके और हज़रत से तो माफ़ी मांगते थे, और जो लोग उनको भेजे हैं और उनके ऊपर चढ़ जाते थे रिवर्स, कि तुमने हमें ऐसे आदमी के सिलसिले में उकसाया कि जो सरासर नेक है,
اور سراسر وہ نبی کی نیابت میں ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارے بزرگان دین کی زندگیاں کیسے گزری ہیں، کیسے گزری ہیں؟ یہ جو نیابت ہے یہ محبت سے سنبھالی جاتی ہے، یہ جو نیابت ہے یہ عزم سے سنبھالی جاتی ہے۔ عزم مصمم، کچا ارادہ کر لیں گے تو گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ ہمیں لوگوں کو دیکھیں گے، دنیا کو دیکھیں گے اور دنیا کے وسائل کو دیکھیں گے، ہم آگے نہیں چل پائیں گے، آگے نہیں چل پائیں گے، آگے نہیں چل پائیں گے۔ جب آدمی عزم مصمم کے ساتھ آگے بڑھے گا، اللہ اسے پھر راستہ کھولیں گے۔ جو لوگ برا بول رہے ہیں اور وہی لوگ تعریفیں کریں گے، وہی لوگ کیا کریں گے؟ بولو، تعریفیں کریں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ابو سفیان جس دن سے نبوت شروع ہوئی اور اس دن سے لے کر فتح مکہ تک ایک تو بھی نیکی بتا سکتے ان کی؟ جس دن سے نبوت شروع ہوئی اس دن سے فتح مکہ تک ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی کوئی نیکی بتا سکتے؟ انہوں نہیں کرے سو حربہ نہیں، انہوں اختیار نہیں کرے سو اور جو ہے کوئی داؤ نہیں۔ جنگ کے ساتھ، جدال کے ساتھ، باتوں کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ، اور جو ہے کہ اونٹ کی ووجڑیاں رکھانا اور اسی طریقے سے پتھر مارنا، ذلیل کرنا، اور جو ہے کہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں تو اس میں دفوں کے ذریعے سے آواز کرنا، اگر کوئی آ کے مجمع سامنے بیٹھ جائے گا اور ان کو گھسیٹ کر لے جا کے اور اپنے مجمع میں بٹھا لینا، انہوں نہیں کرے سو کام نہیں، انہوں نہیں کرے سو کام نہیں، انہوں سطح سے ستانا نہیں، انہوں تکلیف نہیں دیے سو تکلیف نہیں، ہر طریقے سے ستائے، ہر طریقے سے ستائے۔ مرز زہران میں، جس وقت میں مرز زہران ایک جگہ ہے مکہ کے اندر، تو مرز زہران میں پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، تو قیام کر کے بولے اپنے صحابہ سے کہ تم جماعتوں کی شکل میں پکوان مت کرنا، چولہے الگ الگ جلانا، چولہے کیا کرنا؟ الگ الگ جلانا۔ پہاڑی پر سب لوگ اپنے اپنے چولہے الگ الگ جلائے، اور شام کو مکے کی آبادی آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے، بعض لوگ کہ وہاں پر گئے، سنو، مکے کی آبادی پہاڑوں کے درمیان میں ہے، یہ ایک جبل ابی قبیس ہے اور ایک جبل قینقاع، یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان مکے کی آبادی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیڈ والی پہاڑی مرز زہران جو کہ مقابر جو جنت المعلا اس کے سیدھے ہاتھ طرف جو پہاڑی ہے وہ سائیڈ میں، اور اس کے طرف جو ہے پورے جو ہے یعنی کہ 10,000 صحابہ وہاں پر قیام کرے ہوئے ہیں، اور پہاڑی پر 10,000 چولہے جلیں، 10,000 چولہے جلیں، شام کو کچھ بھوننے کے لیے، کچھ پکانے کے لیے۔ اب نیچے سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں پہاڑ پر، اب یہ جو چولہے جلے ہوئے ہیں نا، رات کو پورا سب کو دکھ رہے ہیں، وہ جہاڑوں کے پہاڑ نہیں، وہ پتھروں کے پہاڑ، ہر چولہا الگ دکھ رہا ہے۔ یہ پورے کے پورے لوگ روب میں آ گئے۔ کس میں آ گئے بولو؟ روب میں آ گئے۔ جب 10,000 چولہے دیکھے روب میں آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، اب سردار تو ابو سفیان ہی تھے جی، بلا کے لے آؤ۔ جو صحابہ مامور تھے ان کو بلا کر لانے کے 2-3 صحابہ، اور جا کے ان کو بلا کے لے آئے، تو آپ کے ہاتھوں میں اور کچھ باندھ کے لے آئے، رسیاں یا کپڑے سے باندھ کے لے آئے۔ میرے عزیزو دیکھو، نبوت کے دن سے لے کر اور جو مکہ فتح ہونے تک ستانے والا آدمی، تکلیف دینے والا آدمی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ جب ان کو بلا کر لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھے تھے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور سامنے کو جا کر پہلے ان کے ہاتھ میں جو کپڑا یا رسی بندھی تھی اس کو کھولی،
اس سے مصافحہ کیا. دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بیچ میں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے بیچ میں ان کا ہاتھ تھا. ان کو لے کر آئے. لے کر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بیٹھے تھے اس جگہ پر ان کو بازو میں بٹھائے. تو بٹھا کر بولے ابو سفیان تیرے جیسا آدمی آج تک اسلام سے دور ہے یہ مجھے پسند نہیں آیا. کیا بولے؟ تیرے جیسا سمجھدار آدمی آج تک اسلام سے دور ہے یہ بات مجھے پسند نہیں آئی. دیکھو کتنے جو ہے اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دشمن سے بات کر رہے ہیں. دشمن سے بات کر رہے ہیں. ان کا دل پسیج گیا اور ان کا دل نرم ہو گیا. ان کا دل کیا ہو گیا؟ نرم ہو گیا. تو پھر اس وقت میں انہوں نے ایمان کو قبول کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کو قبول کیا. میرے عزیزو کہ کام کرنے والا ہو، عالم ہو اور علماء ہو اور جو بھی دین کے کام میں پیش رہتے ہیں اور جو بھی دین کا کام جرأت کے ساتھ کرتے ہیں اور پیچھے بولنے والے تو ضرور لگیں. جو نبیوں کی محنت ہے تو پھر یہ نبیوں کی وراثت ہے. یہ نبیوں کی وراثت ہے. نبیوں کی وراثت میں علم بھی ہے اور نبیوں کی وراثت میں وہ باتیں بھی ہیں جو لوگ کہیں گے. وہ باتیں بھی ہیں جو لوگ کیا کریں گے؟ کہیں گے. وہ باتیں بھی ہیں جو لوگ کہیں گے. تو پھر وہ کون سنے گا؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات کو ذریعہ بنا کر اگر ہم جو ہے کام سے دور ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذریعہ بنا کر جو ہے مدرسے سے دور ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذریعہ بنا کر درس سے دور ہو گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذریعہ بنا کر یا بہانہ بنا کر اور امت کی خدمت سے دور ہو گئے تو میرے عزیزو نقصان اپنا ہی ہے. نقصان اپنا ہی ہے. جس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم مصمم کیے تھے کہ مجھے جانا ہے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا ہے کہ ہم افطاری ساتھ میں کریں گے تو مجھے چلنا ہے. شہادت سامنے دکھ رہی ہے اور پھر بھی اپنی ہمت نہیں آ رہی. میرے عزیزو دین میں کامیابی ہے، دین میں عزت ہے، دین میں کامیابی ہے، دین میں عزت ہے، دین میں اکرام ہے. دین میں اکرام ہے. جو زبانیں ہمارے لیے لان تان کریں گی اللہ انہی زبانوں سے تعریف کرائے گا. ابو سفیان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب جس دن سے نبوت شروع ہوئی اس دن سے لے کر فتح مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر حربہ آزمائے، لیکن بعد میں آپ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمائی بھائی؟ تعریف فرمائی، اطاعت کی، بات مانی. بات مانی. جی میرے عزیزو جو زبانیں ہمارے لیے دراز ہوں گی اللہ رب العزت انہی زبانوں سے کیا کرائیں گے؟ بولو جی تعریف کرائیں. شروع زمانہ ایسا ہوتا ہے یہ امتحان کا، شروع زمانہ یہ ہوتا ہے امتحان کا. اس میں کچھ حالات آئیں گے، اس میں کیا آئیں گے؟ کچھ حالات آئیں گے اور حالات میں جمنا. طالب علمی کے زمانے میں بھی حالات آئیں گے، طالب علمی کے زمانے میں بھی حالات آئیں گے اور درمیان میں بھی آئیں گے اور پڑھنے کے بعد بھی آئیں گے، فارغ ہونے کے بعد بھی آئیں گے اور جب کام کرنے کا زمانہ ہوگا اس وقت میں بھی آئیں گے. اس وقت میں بھی آئیں گے کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے. سب سے بڑا درجہ اس کا ہے اور سب سے بڑا درجہ اس کا ہے جو ملامت کو قبول کرے، لوگوں کی ملامت کا پاس نہ کرے، پاس نہ رکھے، خیال نہ کرے. بس اس کی نظر صرف اللہ پر ہو، صرف اللہ پر ہو اور وہ آگے چلتا رہے، آگے چلتا رہے، آگے چلتا رہے. رکاوٹیں ہر لائن میں، ہر لائن والوں کو آتی ہیں، ہر لائن میں آتی ہیں. دعوت کی محنت کو چلانے کے لیے، دعوت کی محنت کو شروع کرنے کے لیے جس نوعیت سے اب اس وقت میں کام چل رہے ہیں
جس ترتیب سے اس کام کو جاری کیا گیا ہے، اگر اس کو کرنے کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت رکاوٹیں آئی ہیں. جو درسی نظام اس وقت میں چل رہا ہے اب ہمارے درمیان، اور جس کو شروع کیا اور ہمارے اکابر نے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک ایک علاقے کے لیے اور ایک ایک بڑے بزرگ نے، اور جو ان کام کو شروع کیا، تو میرے عزیزوں ان کو کتنی رکاوٹیں آئی ہیں اور ان کے سوانے پڑھ کر دیکھیے. جو خانقاہوں کا نظام اور اس وقت میں چل رہا ہے، ان کو اس طریق پر جاری کرنے کے لیے ان کو کتنی تکلیفیں آئی ہیں اور کتنی جگہ پر انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت پڑی ہے، اور لوگوں نے کس کس طریقے سے اس کے اندر رکاوٹیں ڈالی ہے. کوئی بھی چیز ایسے ہی ہمارے پاس نہیں آئی ہے. ائمہ محدثین کے لیے حدیثوں کے جمع کرنے میں کتنی رکاوٹیں آئی ہیں. ائمہ اربعہ کو اپنی فقہ کو مدون کرنے میں کتنی رکاوٹیں آئی ہیں، اور کتنے ثبوت اور دلیلیں اور جو ہے لوگوں کو انہیں سمجھانے پڑے ہیں. کوئی بھی چیز میرے عزیزوں ایسے ہی نہیں آ گئی ہے. ہم لوگ ایسے ہی جو ہے کہ بن جائیں گے اور ہم اپنی نفس کی بھی چلائیں گے اور جو ہے یہ بھی چلتا رہے گا، بولے تو نہیں ہوگا. جو آدمی جس لائن میں ہے اور اس لائن کی تکلیفوں کو جھیلنا پڑے گا اور جو ہے برداشت کرنا پڑے گا، لوگوں کی ملامتوں کا خیال نہ کرتے ہوئے اور اپنے راستے پر آگے بڑھتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے. میرے عزیزوں، میں نے یہ بات شروع میں عرض کی تھی آپ سے کہ بھئی جماعت میں نکلنے والے ساتھی فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب حدیث اور کبھی کبھی جو ہے حیات الصحابہ پڑھتے رہتے. ہر جماعت میں نکلنے والے اسی نصاب پر رہتے، لیکن بعض ساتھی بہت آگے پہنچ جاتے، بیرون تک ان کے سفر ہو جاتے، رات اور دن اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور ان کی فکر دعوت کا کام ہوتا. اللہ ان کے ذریعے سے بہت کام لیتے، لیکن انہی کے ساتھ جماعت میں ساتھ سفر کرے سو ساتھی، اور وہ جو ہے اور بالکل جو ہے دور ہو جاتے. نصاب تو ایک ہی ہے نا بھائی، نصاب تو ایک ہی ہے نا. 1987 میں 1987 میرا سب سے پہلا چلہ کلکتہ کا، گنڈی پاپل کے ہمارے نذیر بھائی، ان کے چھوٹے بھائی ربانی، وہ بچہ بھی 10th کلاس پڑھ کو ہے اور میں بھی 10th کلاس پڑھ کے ہوں، اور ہمارے غلام حسین امیر صاحب، ہمارے امیر صاحب چابول کے پرانے امیر صاحب. ہماری جماعت کلکتہ گئی، کلکتہ میں 40 دن لگا کے، اور میں جو ہے تھوڑا سا میرے کو تھوڑا مونچھ نکل رہی تھی، داڑھی کچھ نہیں نکل رہی تھی. وہ جو بچہ تھا ربانی، اور وہ بھی میرے برابر کا، لیکن اس کو وہ مونچھ کا نقشہ بھی نہیں تھا. اس وقت میں جماعت میں ہم چھوٹے بچے تھے، ہر مسجد کے لوگ ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے، ہر مسجد کے لوگ جو ہے جی. لیکن میرے عزیزوں، ایک عجیب بات کیا بولے تو کہ میں چابول سے مدرسے کی نسبت سے بیدم چلا گیا ہوں. وہ بچہ جو میرے ساتھ وقت لگایا سو، تو ان بیتم چلے میں شادی کر لے کو گھر جمعی بیتم چل لگ گئے، گھر جمعی بیتم چل لگ گئے. اور بیتم چرلے میں وہ سترم کنے اس کی چائے کی دکان ہے، چائے کی دکان ساس کے گاؤں میں کھولا ہے. ایک دن ہم لوگ ملاقات کے لیے گئیں تو ارے کیا رے عظمت اللہ بھول گیا کہہ رہے بولتا ہے ان میرے کو. اب ذرا نیا دکھتا نا بھائی، آج کل لوگ ہیں ذرا مفتی صاحب ذرا حضرت کیا کی بولتے رہتے، نفس اس چیزوں پر عادت پڑ جا کر رہتا. اور وہ چائے بیچ رہنے والا کیا رے عظمت اللہ اچھا ہے کیا ہوتا میرے کو. میں نیچے اوپر دیکھو اب اس کا منہ دیکھتا ہوں کون بھائی نو بول کے، تو کیا بولتا ہے بولو میں ربانی رہے بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ میں ربانی رہے بولتا ہے. کہ کہتا ہمیں بچپن میں ارے وہ کو بلا لے سو، جب جدا ہوئے سو پھر تب ملی بیتم چلے جا کو. ان بھی ہجرت کر کو گنڈی پاپل سے بیتم چلے گئے، چابول سے ہجرت کر کو میں بھی بیتم چلے گئی.
میرے عزیزوں، میں وہیں جو اس کی چائے کی دکان میں بیٹھ کو کم سے کم ایک 10 منٹ رہی ہوں، دیکھو اس کا ہاتھ پکڑ لے کر رہی ہوں، کیا بچے، تیرا بھائی تیرے کو مدرسے میں چھوڑ توں بولا تھا، اور میں بھی جب مدرسے میں گیا تھا تو بھی مدرسے میں گیا تھا، کیا بچے دیکھو اللہ میرے کو مفتی بنا کو بیتم چرلے کو واپس لے کہیں، اگر تو بھی پڑھ لیتا تو کم سے کم تو عالم تو بنتا، حافظ تو بنتا، اللہ تجھے بھی آگے بڑھاتا، کیا رے کیسی ہو گئی رے تیری زندگی۔ بہت افسوس کے ساتھ، اور جو ہے میں نے اس کو جو ہے کچھ کلام کیا اس طرح سے، تو اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے طبیعت میں فیل ہوا، لیکن وہ کیا بولا، کیا ہے کہ لے بھائی تو پہلے سے بھی فکر کرتا تھا، میں فکر کرا نہیں ہوتا، چلے پہلے سے تو فکر کرتا تھا اور میں فکر کرا، اس کے واسطے ایسا ہوا لے۔ میرے عزیزوں کہ دیکھو کتابیں ایک ہوتی ہیں، عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہیں، سب کو ایک نصاب رہتا، لیکن بعض علماء ممتاز ہوتے، وہ ان کی فکر کی وجہ سے، ان کے محبت کی وجہ سے اللہ ان کو آگے بڑھا دے، ان کے فکر کی وجہ سے اور ان کی محبت کی وجہ سے۔ محبت کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نیابت کی وجہ سے، نیابت محبت سے سنبھالی جاتی ہے۔ جیسے میں نے مثال دیا تھا، اگر باپ سے محبت نہ ہو، بیٹا وہ کام نہیں کرتا جو کام باپ کرتا ہے، وہ کام نہیں کرتا جو کام کون نہیں کرتا؟ باپ نہیں کرتا، باپ کرتا ہے۔ اگر باپ سنا رہے، اگر بیٹے کو محبت ہوگی تو وہ بیٹا کیا کرے گا؟ باپ کا سنار کا کام سنبھالے گا۔ اگر باپ سے محبت نہیں ہوگی تو باپ سے اپوزیشن کرے گا، وہ دوسرے کاموں میں دوڑے گا۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، نیابت سنبھالنے کے لیے اللہ کے نبی سے محبت ہونا، اللہ کے نبی سے کیا ہونا؟ محبت ہونا، اللہ کے کلام سے محبت ہونا، اور اللہ سے محبت ہونا، اور عزم بھی ہونا، ارادہ بھی ہونا۔ کوئی بھی حالات درمیان میں آ گئے پیچھے نہیں ہٹنا، کوئی بھی بات درمیان میں آ گئی پیچھے نہیں ہٹنا۔ کوئی بھی ملامت کرنے والا ملامت کرے گا، اس ملامت کا خیال نہیں کر۔ ہمارے بزرگوں کے ساتھ حالات آئے ہیں، ہمارے اکابرین کے ساتھ حالات آئے ہیں، ائمہ مجتہدین کے ساتھ حالات آئے ہیں، لیکن وہ لوگ ان حالات میں جمے رہے، اور جو ہے انہوں نے عزم کیا، ارادہ کیا، آگے بڑھنے کے بارے میں سوچا، پیچھے ہٹنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ اللہ رب العزت نے ان کی فکروں کو عالمی سطح پر زندہ کیا، عالمی سطح پر زندہ کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے ہم مدرسے کے طالب علم ہیں، اسی طریقے سے انہوں بھی ایک مدرسے کے طالب علم ہیں، لیکن اللہ نے ان کی فکر پر پوری دنیا کو جمع کر دیا۔ ان کی فکر تھی میں امت کو اس درجے پر لانا جس درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کی فکر تھی میں امت کو اس درجے پر لانا جس درجے پر، میں اس سطح پر لانا امت کو جس سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، اس کے لیے مجھے کیسی محنت کرنا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھی، یہ بات بھی لکھی ہوئی اس میں۔ سب سے پہلے جا کے انہوں میوات کے اندر مدرسہ قائم کرے، بچہ حافظ بننے کے بعد پھر چند دن گھر میں رہا، گھر میں رہ کر جو پھر آیا مرکز کے پاس نظام الدین میں، تو وہ بیچارہ چہرہ منڈا کے آ گیا۔ ہمارے طلباء بھی بہت سارے ایسے رہتے ہیں، ہر ایک آدمی کو ہم لوگ سنبھال نہیں سکتے۔ میرے عزیزوں، ہم ان کو فکر دینا، ہر جماعت کا ساتھی ایسا نہیں ہوتا، 4 مہینے لگا کے آنے کے بعد ان ایڈریس نہیں دکھتا۔ میرے عزیزوں، یہ دعوت فکر کی دعوت ہے، قبول کرنے والے اللہ ہیں۔ جب بندہ اپنی ذات سے فکر کرے گا، اللہ اسے آگے بڑھائے گا۔ جب بندہ اپنی ذات سے فکر کرے گا، اللہ خود اسے چن لے گا، اس کی رکاوٹوں کو دور کرتا چلا جائے گا، اس کی رکاوٹوں کو کیا کرتا جائے گا؟ دور کرتا چلا جائے گا۔ مولانا ہاشم صاحب ہیں چھٹمل پور میں،
کہ انہوں مسلم شریف پڑھاتے اور حضرت کی خانقاہ بھی ہے. حافظ عبدالستار نانکوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خلیفہ بھی ہیں. ایک دن طلبہ میں بات کرتے ہوئے، مزاحیہ مزاج ہے آپ کا، اور جو ہے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں. درس البتہ بیٹھ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی بات کرنی ہو 2-4 منٹ کی، اور وہ بات بھی وہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. انجمن میں ان کو دعوت دیے، اور دعوت دیے تو انہوں نے تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد اب جیسے عام طور پر اساتذہ انجمن میں آتے طلباء کی، بیٹھ کر کوئی خطاب کرتے، تو حضرت نے کیا کیا، کھڑے ہو گئے. جس طرح سے بچے ڈیس پر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، اور وہ بھی ڈیس پر آ گئے. تو انہوں نے، وقت تو زیادہ ہو گیا تھا، مختصر بات کہی. مختصر بات میں صرف ایک بات کہی. دیکھو بچوں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. تم ایسے راستے میں ہو، شیطان تمہیں ہر دن رکھنا ڈالے گا. دیکھو بچوں کہ تم ایسے راستے میں ہو، شیطان تمہیں ہر دن تمہارے راستے میں کیا ڈالے گا، رکھنا ڈالے گا. اگر تم شیطان کے داؤ میں آ گئے، اگر شیطان سے ڈر گئے اور اپنی ہمت کو پست کر لیا، تو پھر وہاں نہیں پہنچ پاؤ گے اور جہاں تمہاری منزل ہے. تمہاری منزل اللہ کا عرش ہے. کیا فرمایا؟ تمہاری منزل کہاں پر ہے؟ اللہ کا عرش ہے. تمہاری منزل اللہ کے عرش تک پہنچنا ہے، عرش کے سائے میں آپ کو بیٹھنا ہے، یہ تمہاری منزل. تو پھر فرمایا کہ جب کسی گھر میں کوئی مالک کتا پالنے لگے، کوئی مالک کیا پالنے لگے؟ کتا پالنے لگے. جب تم اس کے گھر جانے لگو گے، وہ کتا کیا کرے گا؟ وہ آنے والے نئے آدمی کو بھونکنا شروع کر دے گا. اگر اس وقت میں یہ جانے والا آدمی ڈر جائے گا کتے سے، پھر وہ مالک مکان سے کبھی نہیں مل سکے گا. عام طور پر آدمی کیا کرتا، جب وہ رستے میں دروازے میں جو کتا بیٹھا ہے وہ کتا بھونکنے لگے، تو یہ جو جانے والا آدمی وہ گھر والے کو پکارے گا، وہ بھائی کہاں ہے بھائی تو بول کے پکارے گا. جب وہ مالک اندر سے باہر آئے گا اور کتا جو ہے بجائے پکارنے کے کیا کرنے لگے گا بھائی؟ پونچھ ہلانے لگے گا، بجائے پکارنے کے دم ہلانے لگے گا. مالک کو باہر آتا دیکھتے ہی اور کتا وہ دم ہلانے لگے گا. تو حضرت فرمائے تھے بھئی یہ جو شیطان ہے نا، یہ اللہ کے گھر کا کتا ہے. جب تم چلنے لگو گے اللہ کی طرف، جب تم دوڑ لگاؤ گے اللہ کی طرف، تو یہ شیطان کیا کرے گا؟ بھونکنا شروع کرے گا، تمہیں روکنا شروع کرے گا. اگر تم ڈر جاؤ گے، آدھے رستے سے واپس آ جاؤ گے. اگر تم اسی کو پکارو اور جس کی مکان کی طرف تم جا رہے ہو، تو پھر وہ اپنی رحمت سے وہ کتے کو چپ کرا دے گا، وہ شیطان کو چپ کرا دے گا، اور تم اللہ سے مل جاؤ گے. اللہ سے کیا کرو گے؟ مل جاؤ. تو میرے عزیزو، ہماری منزل اللہ کے عرش کے نیچے تک پہنچنا ہے اور اللہ کی رضامندی میں داخل ہونا ہے. جی، کہ وہی کتابیں جو ہمارے اکابر نے پڑھی ہے، وہی کتابیں ہماری داخل درس ہیں، وہی کتابیں پڑھ کر ہم عالم بن رہے ہیں. اگر ہم درمیان میں رک گئے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے بڑوں کی فکریں نہیں لے سکے، پھر بھی ہم آدھے رستے میں رہ جائیں گے. اس لیے میرے عزیزوں کہ دیکھو، اللہ نے ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا، نائب بنایا، نیابت کا حق اللہ نے ہمیں دیا ہے. تو پھر ہم نیابت سنبھالنا بولے تو ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز ہے محبت، اور دوسری چیز ہے عزم مصمم. اس کے لیے میرے عزیزوں، آپ سب نیت مضبوط کر کے بتاؤ انشاءاللہ. یہ ایک سال کے لیے فراغت کے بعد کون تیار ہیں؟ اور جو فارغ شدہ لوگ ہیں، اور وہ یہ بتاؤ کہ انشاءاللہ سال کے لیے کون اور کب سے تیار ہے. اس کے لیے بتاؤ بھائی، جلدی جلدی ارادے فرماؤ. اچھا بھائی، دعا سے پہلے ایک بات اور،
کہ پوری بات کا خلاصہ ایک ہی بات ہے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت سنبھالنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت شروع زمانے میں نبیوں کو بھیجتے تھے، ایک نبی چلا جائے گا تو اس کی جگہ میں، ان کی جگہ میں دوسرے نبی آتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ایک نبی کے موجودگی میں اور ان کی نیابت یا ان کو ساتھ دینے کے لیے دوسرے نبی کو بھیجتے تھے۔ یہ سلسلہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، اور قیامت تک دین اور دین کی محنت اور دین کے وسائل باقی رہنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پوری امت کو جو ہے نائب قرار دیا۔ جو بھی کلمہ پڑھنے والا امتی ہے، امت اجابت، وہ سب جو ہے اس کی نیابت کو سنبھالنا ہے۔ تو نیابت کے سنبھالنے میں دو چیزیں شرط ہیں جو میں نے بتائی ہیں، اور پوری بات کا خلاصہ یہی ہے۔ ایک ہے محبت اور دوسرا ہے عزم مصمم۔ دوسرا کیا ہے بھائی؟ عزم مصمم۔ بھائی سمجھ میں آئی بھی بات؟ بھائی یہ دونوں باتوں پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں میرے اندر ہیں، تو بھائی بولنے سے اور سننے سے یہ چیزیں ہمارے اندر زندہ ہوں گی۔ یہ بات علماء کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ بات جو ہے عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو مجمع جو ہے اکٹھا ہونے کی وجہ سے میں کیا موضوع انتخاب کروں، تو بچے نے جو ہے بہت اچھا موضوع دے دیا نعت پڑھ کے۔ وہ محبت کے اندر ہمارے کو ایک موضوع مل گیا جو دونوں کے لیے میں جو ہے کہ دونوں کے جذبات کو پورا کرنے کی کوشش کر سکا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، کہ بات ختم کرنے سے پہلے آپ لوگ مجھے بھی جان لیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی رہ سکتے ہیں مجھے نہیں جانتے سنو، اور کچھ لوگ میرے کو جاننے والے بھی لوگ رہیں گے۔ اگر علماء کی مجلس ہونے کی وجہ سے یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جب آدمی کی اہمیت ہوگی اور اس کی بات کی بھی اہمیت ہوگی، اس درجے میں میں آپ کو جو ہے کہ تکمیل نعمت کے لیے، اظہار نعمت کے لیے میں یہ بات بتانا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے 1980 پر 7 میں میرا پہلا چلہ لگا۔ میں 10 کلاس پڑھ کر تھا اس وقت میں۔ اس کے بعد آ کے پھر 2 سال میں نے اپنے علاقے میں حاجی عبدالغفور صاحب کے ساتھ 4 مہینے لگائے، اور وہ 4 مہینے بلکہ 6 مہینے لگ گئے دہلی مرکز کے 2 مہینے کی ترتیب۔ اور قرآن پڑھنے کا ارادہ میں نے پہلے چلے میں کلکتے میں کیا تھا، لیکن 2 مہینے کی ترتیب لگانے کے بعد حضرت مولانا جو ہے عمر پالنپور رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر اور قرآن پڑھنا اور جو ہے بول کر مضبوط ارادہ ہو گیا۔ لیکن حضرت کی تشکیل یہ تھی، اے عظمت میں تجھے عالم بن کر دین کا کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ایک دن میں پیر دبانے کے وقت میں، خدمت کرتے وقت میں آپ نے یہ فرمایا تھا، اے عظمت میں تیرے لیے عالم بن کر کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت کی بشارتوں کے ساتھ تو پھر میں جماعت سے واپس نہیں آیا۔ میرا چھوٹا بھائی جو بیتم چلے سے جماعت بنی تھی وہ واپس آ گئی، اور پھر میں وہاں پر مدرسے میں پڑھنے کے لیے کھتولی میں ہمارا وقت لگا تھا، اور کھتولی کے مدرسے میں رک گیا۔ پھر کھتولی والوں نے مجھے میرٹھ مدرسے میں بھیجا۔ وہاں پر بڑے بچے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، مکتب تھا وہ، صرف صبح کو پڑھ کر شام کو گھر جانے کا۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب جو ابھی زندہ ہیں میرٹھ میں، اور جو ہے امامت اور مدرسہ دونوں سنبھال رہے ہیں، اور ان کے مدرسے میں میں نے حفظ پورا کرنے کے بعد، اور پھر جو عالم کورس کا 1 سال پڑھنے کے بعد، اور دوسرے سال کے لیے چھٹمل پور مدرسے میں چلے گئے، اور جو عالم کورس کے دوسرے سال کے لیے، اور پھر چھٹمل پور سے 6 مہینے بنگلہ دیش میں پڑھے، اور دوم کا سال 6 مہینے بنگلہ دیش میں پڑھے، اور 6 مہینے گجرات کنٹھاریا کے مدرسے میں پڑھے، اور پھر تیسرے سال سے دیوبند میں آ گئے، اور دیوبند میں پوری تکمیل کرنے کے بعد بخاری شریف سید انظر شاہ الکشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے 1 سال کا وقت بلکہ 1.5 سال کا وقت لگا، اور ہمارا پہلا چلہ سال کا اور مفتی رفیع صاحب کے ساتھ کانپور میں لگا، اور پھر دوسرے چلے سے دہلی مرکز سے جو ہے بھائی زہار صاحب نے، اور اسی طریقے سے مولانا ابراہیم صاحب نے، اور میرے کو امیر بنا کر دوسرے چلے سے امیر بنا کر بھیجنے لگے۔ اور اسی طریقے سے دعوتی سفر طالب علم کے زمانے میں اور طالب علم کے بعد بھی ہر سال 4 مہینے کا اور یا 2 مہینے کا
یہ 3 مہینے کا معمول ہے، بلا ناغہ وقت لگ رہا ہے الحمدللہ۔ اور جو ہے درسیات تو مکمل ہو گئی تھی دیوبند میں، اور پھر اسی طریقے سے میرے پہلے شیخ ہیں اور رسی پکڑ کر ہم نے بیعت کیا تھا جو انعام الحسن صاحب سے، اور ان کے وفات کے بعد اور دوسری بار یعنی کہ ان کی وفات کے بعد ہم نے بیعت کیا، اور پھر مفتی عبدالقیوم صاحب رائے پوری کے، اور جو شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور سلسلے کے، اور پھر ان کی وفات کے بعد اور پھر ہم لوگ بیعت، اور پھر ان سے تعلق زیادہ دور ہو جانے کے بعد اور جو ہے تعلق زیادہ اور جو ہے یہ ہو جانے کے بعد پھر ہم دیوبند آ گئے تھے، اور دیوبند میں جو میاں اصغر حسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے محدث، جن کے سلسلے میں یہ بات مشہور ہے کہ جنہوں نے جو ہے جنات طلباء کو اور دارالعلوم دیوبند میں حدیث کا درس دیتے تھے دارالتفسیر کی درسگاہ کے اندر، اور ان کے صاحبزادے سید جلیل میاں حسین صاحب، اور ان سے بیعت و ارشاد ہوا، اور پھر اس کے بعد انہی کی زندگی میں انہوں نے مجھے خلافت بھی عطا فرما دی، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے درسیات کی زندگی چلتی رہی، اور اس وقت میں مولانا حسین احمد صاحب پانڈولی کے جو خلیفہ راشد ہیں، کس کے کہ فقیہ الامت مفتی محمود الحسن صاحب سے، مفتی محمود الحسن صاحب سے 1-2 مجلسیں میرٹھ کے مدرسے میں مجھے حاصل ہیں، اور مفتی جو ہے مولانا انعام الحسن صاحب کے بعد، اور پھر یہ جو مولانا اس کے ہیں گجرات میں، وہ خانقاہ چلاتے ہیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو ان کی صحبت بھی حاصل ہے، قاری صدیق احمد صاحب باندوی، اور ان کی صحبت اور جو ہے ان کے فیوزات اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پھر دوبارہ سے حضرت مولانا حسین احمد صاحب سے بھی اور مجھے خلافت بھی حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بیتم چرلے میں ہمارا مدرسہ مختصر انداز میں چل رہا ہے لڑکوں کا، اور جو ہے لڑکیوں کا بھی مدرسہ حاصل ہے، اور مدرسہ بھی چل رہا ہے، اور اس میں تقریباً 150 طلباء ہیں، اور اسی طریقے سے الحمدللہ 2 سال سے خانقاہ بھی جاری اور ساری ہے آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے۔ یہ بات میں نے جو ہے اظہار نعمت کے لیے بتایا ہے تاکہ آپ کو میری باتوں کی قدر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما۔ اے اللہ حاضرین مجلس میں جو علماء موجود ہیں اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ درازی عطا فرما، ان کے علم کو عالمی سطح پر قبول فرما، طالب علموں کو بھی قبول فرما۔ اللہ ان علماء کی برکت سے آج ہم یہاں پر آئے ہیں، اللہ ان علماء کی برکت سے آج ہم یہاں پر آئے ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت فرما، ان کے علم میں برکت فرما، طلباء کے لیے بہترین تربیت عطا فرما۔ اللہ نفس اور شیطان کے حوالے ہونے سے حفاظت فرما، نفس اور شیطان کے حوالے ہونے سے حفاظت فرما۔ آج کے اس جوڑ کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما۔ کس کی کیا ضرورتیں ہیں ہم سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں۔ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں اللہ، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ضرورتوں کی کفالت فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کی ہر جائز ضرورت کو پوری فرما، قبول فرما لے۔ اللہ ہم اس لائق تو نہیں ہیں، تیرے راستے کی برکت سے ہم چل رہے ہیں۔ اللہ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، تیرے نظر کرم کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اللہ ہماری محنتوں میں برکت فرما،
اے اللہ ہماری محنتوں میں برکت فرما، اے اللہ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، تیرے قرآن سے سچی محبت عطا فرما، اے اللہ تیری معرفت عطا فرما، اے اللہ ہماری فکروں کو زندہ فرما، ہماری فکروں کو اجاگر فرما۔ اللہ جن علماء نے نام لکھایا، جن طلباء نے نام لکھایا، اللہ ان کے ارادوں کو مضبوط فرما، ارادوں کے مسدود ہونے سے حفاظت فرما، اے اللہ آگے بڑھنے والا بنا دے، اے اللہ نیتوں کے بدل جانے سے، قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بھائی جلدی سے 8:25 کی جماعت ہوں گی، نماز کے بعد میں جتنے احباب تشریف لائیں ان سب کو کھانے کا انتظام ہے۔ جن کا نام میں بھول گیا تھا وہ گجرات میں رہتے ہیں، مولانا قمر الزما الہ آبادی، وہ رہنے والے الہ آباد کے، لیکن ان کی خانقاہ اس وقت میں گجرات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں سے جو فیض حاصل ہوا ہے اللہ ہم سب کو اس میں حصہ نصیب فرمائے۔